السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، بہت ہی شاندار خطاب بیان آپ کی سمات کے حوالے اور غزوات کے حوالے سے عشق خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مظاہر، غزوہ بدر الکبریٰ آپ کی سمات کے حوالے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123، جس کا ترجمہ کچھ ہے اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ عز و جل نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ تاریخ اسلام کا یہ معرکہ ہے جب اسلام اور کفر و باطل، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی۔ اس معرکے میں فرزندان اسلام کی تعداد لشکر کفار کی تعداد سے ایک تہائی تھی، اور وسائل اور اسلحہ کے اعتبار سے بظاہر بہت کمزور تھے۔ اللہ اکبر۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زریں اور 8 شمشیریں تھیں، اور ایک اونٹ پر کئی مسلمان سواری کیا کرتے تھے، جبکہ مشرکین کی تعداد کم و بیش 1000 تھی، اور ان کے ساتھ 100 گھوڑے اور 700 سے زائد اونٹ جو ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے۔ جزیرہ عرب کا اجتماعی ماحول سراسر فرزندان اسلام کے خلاف تھا۔ انتہائی خوش فہمی کے باوجود اسلام کے غلبے اور فتح مند ہونے کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کفر بڑے کفر کے ساتھ حق کی بے سر و سامانی سے آزمانا ہونے کے لیے 3 گنا فوج لے کر کے غرور گھمنڈ کے میدان میں آیا تھا، لیکن اسے اسی فیصلے کن حزیمیت کا سامنا کرنا پڑا، جس نے اس کی کمر توڑ دی۔ پھر اسے کبھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس شان سے حق کو للکار سکے۔ اس غزوے کو مورخین غزوہ بدر الکبریٰ اور غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانساری اور وفاداری کی داستان